السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں یاسر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل یاسر خان ٹاکس۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہم نے ایک سیریز سٹارٹ کیا تھا اس سیریز کا نام تھا آپ کا بچہ بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے 3 ویڈیو بنائے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھے تو میرے چینل پر پڑے ہیں، آپ سب سے پہلے وہ ویڈیو دیکھیں۔ آج کا ویڈیو انتہائی اہم ہے، خاص کر والدین کے لیے۔ 4 قسم کے والدین ہیں۔ بہت سے افراد اس بات سے واقف نہیں کہ بچہ بھی امت کا ایک فرد ہے، لیکن صرف فرق یہ ہے کہ وہ کم عمر ہے۔ اگر کم عمری کا لیبل ہٹا دیا جائے تو وہ ذمہ دار مردوں کے صف میں کھڑا نظر آئے گا، لیکن اللہ کی سنت کچھ یوں جاری ہے کہ اس پر پڑے ہوئے پردے درجات بدرجہ تربیت کے ذریعے ہی دور ہوں گے، اور وہ تربیت مرحلہ وار انداز میں عمدہ حکمت عملی اور تدبیر سے انجام دی جائے۔ اس بات پر میرا کوئی اختلاف نہیں کہ دنیا میں کوئی بھی فرد جب کچھ بھی اچھا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے ضرورت پڑتی ہے خود شناسی کی، خود کو جاننے کی، تاکہ اسے یہ ادراک ہو سکے کہ وہ کہاں جانا چاہتا ہے اور ابھی کہاں ہے۔ کیا فطرتاً اس میں وہاں تک جانے کی صلاحیت قدرت نے اسے دے رکھی ہے یا نہیں؟ یہاں ہوش شناسی یہ ہے کہ آپ اپنے بارے میں جانیں کہ آپ کس قسم کے والدین ہیں۔ آپ اگر ماں ہیں تو کس قسم کی ماں ہے، آپ اگر باپ ہے تو کس قسم کے باپ ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ اپنی اولاد کو کہاں لے جانا اور دیکھنا چاہتے ہیں، اور ابھی آپ خود کہاں ہے۔ پیرنٹنگ کے ماہرین نے اس سلسلے میں بہت سی تحقیقات کی ہے، لیکن ان میں مقبول ترین ریسرچ ماہر نفسیات ڈاکٹر ڈینا بومرنٹ کی فار پیرنٹنگ سٹائل ہے، جن کا ماننا تھا کہ بچوں کے ہر قسم کے رویے ایک مخصوص قسم کے والدین کے ساتھ انتہائی مطابقت رکھتے ہیں۔ لہٰذا پیرنٹنگ سٹائل کے ساتھ بچوں کے رویوں کا گہرا اور مضبوط تعلق ہے، اور یہی رویے بچوں کی زندگیوں میں مختلف نتائج کا باعث بھی بنتے ہیں۔ اسی بنیاد پر والدین کی 4 اقسام، علامات اور اثرات کے ساتھ میں اس ویڈیو میں بیان کروں گا۔ یعنی ماں باپ اپنے بچوں سے 4 طرح کا معاملہ کرتے ہیں۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کا بچوں کو برتنے کا انداز نہ صرف بچوں پر آج بلکہ ان کے آئندہ مستقبل پر بھی اثر انداز ہوگا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ 4 قسم کے والدین کون سے ہیں۔ پہلی قسم کے والدین حاکمانہ انداز والے والدین ہوتے ہیں۔ حاکمانہ انداز والے یہ والدین اپنے بچوں سے کچھ اس طرح کا برتاؤ رکھتے ہیں کہ بچوں سے حاکمانہ انداز میں میل جول رکھتے ہیں، بچوں کو اپنے روزمرہ مسائل میں مداخلت کی اجازت نہیں دیتے، گھر میں سخت قوانین بناتے ہیں، اپنے بتائے ہوئے قوانین پر ہر حال میں عمل درآمد کرانا چاہتے ہیں، بچوں سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ رکھتے ہیں، بچوں کو کسی بھی قسم کے انتخاب میں کوئی اختیار نہیں دیتے۔ کیا آپ ایسے ماں یا باپ تو نہیں کہ ان 3 بیانات میں سے کوئی بیان آپ پر صادق آتا ہو؟ اول یہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو کچھ بھی دیکھنا اور سننا نہیں چاہیے۔ دوم یہ جب گھر میں کسی قانون کا معاملہ آتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا طریقہ ہی درست ہے۔ سوم آپ کے بچے کے احساسات کی بالکل پرواہ ہی نہیں ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بیان آپ پر صادق آتا ہے تو آپ حاکمانہ انداز کے ماں یا باپ ہو سکتے ہیں۔ ایسے والدین بچوں کے لیے جو قانون اور ضابطے بناتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان پر بغیر کسی اعتراض کے عمل کرے۔ تاہم آپ یہاں کہہ سکتے ہیں کہ اصول و قوانین تو اچھی چیز ہے، لیکن ایسے والدین کی نظر میں ضابطہ مقصود نہیں ہوتا بلکہ وہ حکم منوانا چاہتے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ ہر حال میں بچوں کو کہا گیا کام کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اس قسم کے والدین کی اثرات بچوں پر اثرات ہوتے ہیں۔ اس کے اثرات یہ ہے کہ تحکمانہ ماحول میں پروان چڑھنے والے بچے زیادہ تر لگے بندے طریقہ کار پر عمل کرتے ہیں،
لیکن اس سے ان کی تخلیقی صلاحیتیں دب جاتی ہے، اور ایسے بچوں کے اندر خود توقیری کی کمی پائی جاتی ہے، اور ظاہر ہے خود توقیری کی کمی انہیں خود اعتمادی سے بھی محروم رکھتی ہے۔ وہ اپنے رائے کو اہم نہیں سمجھتے، اور ایسے بچے آگے چل کر جارحانہ رویہ بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ بچے مستقبل میں جب ان کے پاس اختیار آتا ہے خود کو بہتر کرنے اور بدلنے کی بجائے، اکثر وہ اپنے والدین کے برتاؤ پر سخت غصے میں ہوتے ہیں، اور اکثر اس کا بدلہ دوسروں سے لیتے ہیں۔ والدین کی اس سختی کی وجہ سے یہ بچے پہلے تو مصلحتاً جھوٹ بولتے ہیں، اور پھر بلا جھجک جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ سزا سے بچ سکے۔ دوسری قسم کے والدین ہیں نرم مزاج والدین۔ نرم مزاج والدین یہ والدین بچوں کے معاملات میں نرم اور لچکدار ہوتے ہیں، جیسے بچوں سے ماں یا باپ کی طرح کا برتاؤ کرنے کی بجائے دوستوں کا سا برتاؤ کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ اپنے مسائل کا ان سے ذکر کریں۔ غلط یا نامناسب انتخاب پر عموماً ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ بچوں سے زیادہ امیدیں وابستہ نہیں کرتے۔ بچوں کے کاموں باتوں کو زیادہ نظر انداز کرتے ہیں۔ اگر یہ بیان آپ پر صادق آتا ہے جو میں نے کہی، تو آپ اس قسم کے ماں یا باپ ہو سکتے ہیں۔ اول یہ کہ آپ ضابطے بناتے ہیں لیکن شاید ہی ان پر عمل درآمد کے لیے زور ڈالتے ہو۔ دوم یہ کہ آپ زیادہ تر دیر پا نتائج کو خاطر میں نہیں لاتے، اور سوم یہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جتنا کم اپنے بچے پر اثر انداز ہوں گے وہ اتنا بہتر سیکھے گا۔ اگر آپ بھی اس کے مطابق اپنے بچوں سے معاملہ کرتے ہیں تو آپ کا شمار دوسری قسم کے والدین میں ہوتا ہے جو عموماً نرم مزاج ہوتے ہیں۔ وہ تب ہی کسی معاملے میں آگے بڑھتے ہیں جب کوئی انتہائی سنجیدہ مسئلہ درپیش ہو۔ بچوں کے افعال کو بہت زیادہ نظر انداز کرتے ہیں، اور بچے تو بچے ہوتے ہیں۔ اس کے فلسفے پر عمل کرتے ہیں کہ بچے تو بچے ہیں۔ اگر کسی نامناسب نتیجے کی توقع ہوتی ہے تو اس کام سے منع کرتے ہیں، لیکن بچے کی فرمائش پر اپنی عدم اجازت کو فوراً واپس لے لیتے ہیں۔ اس قسم کے والدین کے بھی بچوں پر کچھ اثرات ہوتے ہیں۔ اس کے اثرات یہ ہے کہ جو بچے ایسے والدین کی زیر تربیت پرورش پاتے ہیں وہ تعلیمی میدان میں زیادہ آگے نہیں ہوتے ہیں۔ وہ کسی کا حکم برداشت نہیں کرتے اور نہ پابندیاں انہیں پسند ہوتی ہے، اور ان میں کرداری مسائل سامنے آ سکتے ہیں، لیکن نامناسب انتخاب یا غلط برتاؤ کی حوصلہ شکنی کے لیے زیادہ فکر مند نہیں ہوتے۔ ان میں اکثر خود توقیری زیادہ ہوتی ہے اور وہ بچے بہت کم غمزدہ ہوتے ہیں۔ ان بچوں میں بڑے ہو کر صحت کے مسائل بھی بہت ہوتے ہیں، جیسے موٹاپا، کیونکہ ایسے والدین ان کے کھانے پینے کی غلط عادات پر بہت زیادہ روک ٹوک نہیں کرتے، اس وجہ سے ایسے بچوں میں مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تیسری قسم کے والدین ہیں تربیت میں غیر ملوث یا لاپرواہ والدین۔ لاپرواہ والدین تیسری قسم لاپرواہ والدین کی ہے۔ اس قسم کے والدین جو اپنے بچوں سے کچھ اس طرح توقعات رکھتے ہیں کہ بچے خود بخود پروان چڑھے اور درست تربیت پا جائے، کیونکہ وہ لاپرواہ ہوتے ہیں، اور بچوں کی شخصیت، تعلیم، تربیت اور مستقبل سے بالکل بے پرواہ ہوتے ہیں۔ بچوں کو بہت کم وقت دیتے ہیں، بچوں سے کسی بھی معاملے میں کوئی وابستگی نہیں رکھتے۔ مثال کے طور پر باپ اگر بچے کے سامنے سگریٹ پیتا ہے تو یہ سوچتا ہی نہیں کہ اس کی اس حرکت کے کیا جذباتی اور نفسیاتی اثرات اس کے بچے پر مرتب ہوں گے، لیکن اس کے والدین کا یہ رویہ اور برتاؤ اکثر غیر ارادی ہوتا ہے۔ اگر یہ باتیں بھی آپ پر صادق آتے ہیں تو آپ بچوں کی تربیت میں غیر ملوث ماں یا باپ ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنے بچے سے اس کے اسکول یا ہوم ورک کے بارے میں نہیں پوچھتے، لاپرواہی کی وجہ سے۔ دوم، آپ کو شاید معلوم ہی نہیں کہ آپ کا بچہ کن بچوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اور تیسرا، آپ کے بچے کے ساتھ کبھی کبھار ہی بیٹھتے ہیں، بہت کم بیٹھتے ہیں۔ ایسے والدین کو پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کا بچہ کیا کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا،
انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ بچوں کی پرورش کرنے کا طریقہ کیا ہے، ان کی تربیت اور شخصیت کی آبیاری کے لیے کیا طریقے اختیار کرنے چاہیے۔ ایسے ماں اور باپ دفتری اور گھریلو مسائل سے بہت پریشان رہتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن مسائل کو حل کرنے پر توجہ نہیں دیتے۔ اس کی تیسری قسم کے والدین کے بھی بچوں پر اثرات ہوتے ہیں، اور اس کے اثرات یہ ہے کہ ایسے والدین کے زیر اثر پروان چڑھنے والے بچے انتہائی خود توقیری کے مسائل میں مبتلا رہتے ہیں۔ اسکول میں ان کی اہلیت بہت کم ہوتی ہے، ان کے برتاؤ کی وجہ سے اسکول والے، محلے والے اور دوست احباب پریشان رہتے ہیں۔ ان میں ڈسپلن بالکل نہیں ہوتا، خوشی بہت کم پائی جاتی ہے اور اپنی مرضی کے مطابق ہر کام کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اور آخری اور چوتھی قسم کی والدین ہوتے ہیں معتبر اور مستند والدین۔ چوتھی قسم کے والدین اپنے بچوں کے بارے میں بالکل فکر مند ہوتے ہیں اور لہٰذا ان کی کوششوں اور ان کی تربیت میں درپیش معاملات کو سنجیدگی سے دیکھتے اور حل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ بچوں کے رویہ اور برتاؤ وغیرہ سے تعلق رکھنے والے مسائل کے جنم لینے سے پہلے ہی ان پر بند باندھنے کی فکر اور کوشش کرتے ہیں، اور بچوں میں تعمیری کردار کی تشکیل کے لیے مثبت نظم و ضبط، ڈسپلن اور لائحہ عمل تیار کرتے ہیں۔ بچوں کے اچھا کام کرنے پر انہیں انعام دیتے ہیں یا کم از کم تعریف ضرور کرتے ہیں۔ اگر یہ باتیں آپ پر صادق آتے ہیں تو آپ اس قسم کے ماں یا باپ ہیں۔ اول یا تو آپ اپنے بچے کے ساتھ مثبت اور تعمیری تعلق استوار کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں۔ دوم، آپ جو قوانین بناتے ہیں ان کی توجیہ بھی بچوں کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ انہیں بھی ان ضابطوں کا ادراک اور احساس ہو۔ سوم، آپ گھر میں قوانین اور ضابطے بناتے ہیں، ان پر عمل کو یقینی بھی بناتے ہیں، لیکن بچے کے احساسات کا خیال رکھتے ہیں۔ اگر یہ باتیں کے مطابق آپ کی پیرنٹنگ ہے، اگر ان باتوں کے مطابق آپ کی پیرنٹنگ ہے تو آپ چوتھی قسم کے والدین میں سے ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ والدین ہوتے ہیں جو یقیناً کچھ قوانین اور ضابطے اپنے گھر اور بچوں کے لیے بناتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر ڈسپلن تو ممکن ہی نہیں ہے، لیکن اپنے بچوں کے انسانی جذبات اور احساسات کو خاطر میں رکھتے اور ضرورت پڑنے پر اپنے ضابطوں پر نظر ثانی کر کے انہیں بدلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اس قسم کے والدین کے بھی بچوں پر اثرات ہوتے ہیں۔ اس قسم کے والدین کے ہاں پروان چڑھنے والے بچے خوش اور کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ بچے بڑے ہو کر بہتر فیصلے کرنے کے اہل ہوتے ہیں اور کسی قدر خطرات کا سامنا کرنے کی جرأت بھی رکھتے ہیں۔ چنانچہ ایسے والدین کے بچے معاشرے کے ذمہ دار شہری ثابت ہوتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم یہ نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں کہ چوتھی قسم کے والدین پہلی تین اقسام کے والدین کی نسبت زیادہ بہتر ہوتے ہیں اور ان کے بچے بھی زندگی میں بہتر نتائج دیتے ہیں۔ تاہم اکثر والدین وقتاً فوقتاً مختلف اقسام میں رہتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں کہ آپ 100% چوتھی قسم کی تربیت میں رہیں، البتہ آپ اپنے بارے میں یوں جان سکتے ہیں کہ آپ زیادہ تر کس قسم کے پیرنٹنگ اختیار کرتے ہیں، وہی آپ کا انداز ہے۔ یہ چاروں قسم کے والدین کی خصوصیات آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ والدین کی حیثیت سے خود کو پہچانیں اور جان لیں، اور پھر اسی کی روشنی میں خود کو ویسا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ قانونی فطرت ہے۔ تو آپ جان چکے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو جیسا بنانا چاہتے ہیں، پہلے خود کو اس کے مطابق ڈالنا لازمی ہوگا۔ امید ہو آپ سمجھے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس سیریز میں اور بھی ویڈیوز باقی ہے، انشاءاللہ ہم دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ بتائیں گے۔ والسلام۔